بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 25 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم ایک واقعہ پڑھیں گے جس میں ایک دیہاتی کو بخار چڑھ جاتا ہے، اور پھر کیا وہ واقعہ پیش آتا ہے وہ ہم انشاءاللہ کتاب میں پڑھ لیتے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں۔ حکایت ذکر فی بعض التواریخ ان بعض الاعراب فی البادیۃ اصابتہم فی ایام القیظ فأتی الابطح وقت الظہیرۃ فتعرى فی شدید الحر وطلع بدنه بزیت وجعل ينقلب في الشمس على الحصى وقال سوف تعلمين يا حمى ما نزل بك وبمن ابتليت عدلت عن الأمراء وأهل الثراء ونزلت بي ما زال يتمرغ حتى عرق وذهبت حماه وقام وسمع في اليوم الثاني قائلا قد حمى الأمير بالأمس فقال الأعرابي أنا والله بعثتها إليه ثم ولى هاربا به۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ذکر کیا گیا ہے تاریخ کی بعض کتابوں میں کہ ایک دیہاتی کو جنگل میں ہما یعنی بخار ہو گیا سخت گرمی کے دنوں میں، اور وہ آیا ہے سنگریزوں والی زمین میں ظہر کے وقت، اور وہ ننگا ہو گیا ہے شدید گرمی میں، اور اس نے اپنے بدن پر تیل ملا ہے زیتون کا، اور وہ الٹنے لگا سخت دھوپ میں علی الحصیٰ سنگریزوں پر، اور اس نے یہ کہا عنقریب تو جان لے کے آیا بخار، تو کس پر اترا ہے اور تو نے کس کو آزمائش میں ڈالا ہے، اور تو نے رخ موڑا ہے امراء سے اور دولت والوں سے، اور تو میرے اوپر آ گیا ہے۔ وہ اسی طریقے سے الٹتا پلٹتا رہا یہاں تک کہ اس کو پسینہ آ گیا اور اس کا بخار چلا گیا، اور وہ کھڑا ہوا تو اور اس نے سنا دوسرے دن میں ایک کہنے والا کہہ رہا تھا امیر کو بخار ہو گیا ہے گزشتہ دن۔ تو عرابی نے کہا میں نے اللہ کی قسم بخار کو بھیجا ہے اس امیر کی طرف، پھر وہ اس نے منہ موڑا اور وہ بھاگنے لگ گیا۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس میں کچھ الفاظ ہیں اس کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے اور آخر میں اس کی ترکیب کریں گے۔ یہ جو تواریخ ہے یہ جمع ہے تاریخ کی، اور آراب یہ جمع ہے، اس کی واحد ہوتی ہے آرابی، جو دیہاتی ہو یا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جو پینڈو ہو، اور بعد یہ جنگل کو بھی کہتے ہیں، وادی کو بھی کہتے ہیں، اور دیہات کو بھی کہتے ہیں۔ اصابت و اصابہ یصیب اصابتاً پہنچنا، ہما یہ کہتے ہیں بخار کو، اور قیس کہتے ہیں سخت گرمی، سخت گرمی کے دنوں میں اس کو بخار پہنچ گیا۔ فات الابطح، ابطح کہتے ہیں سنگ ریزوں والی زمین، یعنی وہ زمین جس کے اوپر کنکر اور اس طریقے سے اس کے اوپر پڑا ہوتا ہے۔ ظہیرہ یہ کہتے ہیں ظہر کے وقت کو، عین وقت ظہر میں وہ آیا ہے سنگ ریزوں والی زمین میں۔ تعرہ، تعرہ یا تعرہ، تعری اس کا مطلب ہوتا ہے ننگا ہونا، کپڑوں کا اتارنا، یہ عریانن سے ہے۔ شدید الحر، ہر کہتے ہیں گرمی کو، شدید سخت۔ وطلہ، تلہ یتلی اس کا مطلب ہوتا ہے تیل ملنا، اور زیت کہتے ہیں زیتون کے تیل کو۔ جعل ینقلب، انقلب ینقلب اس کا مطلب ہوتا ہے الٹنا پلٹنا۔ شمس سورج کو بھی کہتے ہیں، دھوپ کو بھی کہتے ہیں۔ علی الحصیٰ کنکر کو، سنگریزوں کو۔ اور علم یعلم جاننا، ہما ما نزل ینزل اترنا، ابتلا یبتلی ابتلان باب اس کا افتعال آتا ہے آزمائش کے اندر ڈالنا۔ عدل یعدل پھرنا، رخ موڑنا، اور امراء یہ جمع ہے امیر کی، اور ثراء یہ کہتے ہیں ثروت والوں کو یعنی دولت والوں کو۔ ونزلتی بھی، ما زال یتمرغ، تمرغ یتمرغ الٹتا پلٹتا رہا، حتی عریقہ، عریقہ کا مطلب ہوتا ہے عریقہ یعرق اس کا مطلب ہوتا ہے پسینے کا آنا۔ اور ذہبت ہمہ، ہمہ بخار کو کہتے ہیں۔ کاما سمیع فی الیوم ثانی قائلا کہنے والے کو، قد حم الامیر، ہم یا ہم اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بخار کا چڑھ جانا، تو اسی سے ہی یہ اس کا گرمی کا ہونا، یہ والا بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ عرابی نے کہا انا واللہ بعثتھا، اس نے عرابی نے کہا کہ میں نے بھیجا ہے اس بخار کو اس کی طرف۔ ثم ولا، ولا یولی اس کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑ کر، منہ پھیر کر جانا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ حارب یہرب اس کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا۔ تو بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق کر دی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو اس میں ایک کہانی یہ ذکر کی گئی ہے کہ ایک دیہاتی شخص تھا، اس کو سخت گرمی کے دنوں کے اندر بخار چڑھ گیا۔ تو جب اس کو سخت گرمی کے دنوں میں بخار چڑھ گیا ہے تو وہ ایک ایسی کھلی زمین پر آیا ہے جہاں پر سنگ ریزے تھے اور کنکر وغیرہ، مٹی وغیرہ یہ چیزیں تھیں۔ تو اس نے عین دوپہر کے وقت وہاں پر آیا اور اس نے اپنے کپڑے اتار دیے ہیں، اور چونکہ سخت گرمی کا دن تھا، دوپہر تھی، دھوپ تھی، پھر اس نے کپڑے بھی اتار دیے۔ پھر اس کے اوپر یہ کیا کہ اس نے اپنے جسم کے اوپر زیتون کا تیل یہ بھی مل لیا، اور زیتون کا تیل اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ گرم ہوتا ہے، تو زیتون کا تیل بھی گرم، پھر عین دوپہر کا وقت، اور پھر کھلی زمین، ریتلی زمین جس کے اوپر مٹی کنکر تھے۔ تو خلاصہ یہ تھے کہ اس نے سارے گرمی کے اسباب کو جمع کر لیا، پھر وہ بخار کو لتاڑنے لگ گیا اور کہا کہ تجھے میں ہی نظر آیا تھا تو میرے اوپر بخار آ گیا ہے، حالانکہ بڑے بڑے امیر لوگ ہیں
تو ان کے اوپر کیوں نہیں جاتا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ میں تجھے مزہ چکھاؤں گا، تجھے پتہ چلے گا تو نے کس کو آزمائش کے اندر ڈالا ہے۔ تو تیل لگا کے وہ اس طریقے سے ریت کے اوپر وہ الٹنے پلٹنے لگ گیا، تو پھر ریت بھی گرم تھی، پھر دوپہر کا وقت تھا، تیل لگایا ہوا تھا، تو اس کو پسینہ آیا، پسینہ آنے کی وجہ سے اس کا جو بخار تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اگلے دن اس نے سنا کہ نا کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جو امیر ہے، جو لشکر کا امیر ہے یا وہاں پہ کوئی قافلہ ہوگا، اس کا جو امیر ہے اس کو بخار آ گیا ہے۔ اس نے اپنے گمان میں یہ سمجھا کہ یہ جو میں نے بخار کو لتاڑا تھا اور میں نے اس کو کہا تھا کہ تو امیروں کی طرف کیوں نہیں جاتا ہے، تو میرے لتاڑنے کی وجہ سے یہ امیر کو چل کے بخار چلا گیا ہے۔ تو پھر یہ وہاں سے بھاگ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے ہی بخار کو آپ کی طرف بھیجا ہے۔ تو اس کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں مجھے سزا نہ ملے اور مجھے کہیں لوگ پکڑ کے مارے نہ، تو یہ یہاں سے بھاگ گیا۔ اب اس میں سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھیں اس میں سبق ایک تو یہ ملتا ہے کہ وہ بے وقوف شخص تھا، اس کو ساری حقیقت حال کا علم نہیں تھا کہ بخار کس وجہ سے آتا ہے، کس وجہ سے جاتا ہے، اور ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنے گمان کے اندر وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں نے ہی بخار کو دوسری طرف روانہ کیا ہے، اور پھر اپنے ہی گمان میں وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ مجھے یہ لوگ سزا دیں گے، پھر وہ اس طریقے سے بھاگ گیا۔ حالانکہ اس کا سارے کے سارے اندازے جو تھے، قیاس جو تھے، وہ سارے کے سارے غلط تھے۔ تو اسی طریقے سے بعض اوقات زندگی کے اندر بھی ہوتا ہے، ہم ایک تجزیہ کرتے ہیں، ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں اور ہم اپنی جانب سے کہتے ہیں کہ معاملات اس طریقے سے ہوئے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے غلط ہوتے ہیں۔ حقیقت حال کے اعتبار سے اس میں سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چیزوں کا اچھے طریقے سے تجزیہ کیا کریں، گہرائی میں جا کے اس کو سوچا کریں، غور کیا کریں، پھر اس کے بعد کسی اندازے میں نکلا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کے اندر عقل نہیں ہے، آپ بے وقوف ہیں، تو اپنی زبان کو بند رکھیں۔ جب آپ اپنی زبان کو کھولیں گے تو آپ مصیبتوں کے اندر پڑ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ والا شخص تھا، اس نے اپنے گمان کے اندر ایسی باتیں کی تھی جس کی وجہ سے اس کو پھر ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تکلیف اور مصیبت کے اندر آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے۔ تو بہرحال یہ اس کا ترجمہ تھا، اس کی تھوڑی تشریح تھی۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ ذکر فی بعض تواریخی، یہ ذکر بنے گا فعل مجہول، اور اس کا جو نائب فاعل ہے وہ یہ بنے گا نہ بعض اعرابی فی البادیہ اصابتہما فی ایام القیظ۔ اب اس کی طرح دیکھیں، فی حرف جر ہے، بعض مضاف، تواریخ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اس ذکر فعل مجہول کے متعلق ہے۔ ان بعض الاعراب فی البادیہ اصابتہما، دیکھیں یہ ان حروف مشبہ بالفعل ہے، اور بعض مضاف الاعراب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا اس کے لیے اسم، لیکن یہ جو اعراب ہے یہ بنے گا موصوف، اور اس کی جو صفت ہے وہ محذوف ہوگی ساکن، کہ دیہاتیوں میں سے بعض جو ٹھہرنے والے تھے جنگل میں۔ فی البادیہ جار مجرور مل کر یہ ساکن شبہ فعل کے متعلق ہوگا، ساکن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا اعراب موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا ان کا اسم، اور یہ جو آگے والا جملہ نا اصابتہما فی ایام القیظ، یہ والا پورا جملہ بن کے یہ بن جائے گی ان کی خبر۔ اب اس کو دیکھیں ذرا، اصابت یہ فعل ہے، ہو ضمیر یہ مفعول ہے جو کہ لوٹ رہا ہے اعراب کی طرف، ہما یہ بنے گا اصابت کا فاعل، فی حرف جر ایام مضاف، قیظ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر اسی اصابت فعل کے متعلق ہے۔ اصابت فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ ذکرہ کے لیے بنے گا نائب فاعل، تو ذکرہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلے، فاتح عقیبیہ، عطا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ لوٹ رہا ہے اس اعراب کی طرف، اور ابتح یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، اور وقت ظہیرتی مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا اس کے لیے مفعول فی، تو عطا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، فاتح عقیبیہ، تعرہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فی حرف جر، شدید مضاف، الحر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اسی تعرہ فعل کے متعلق ہے، تعرہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، طلّہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو اس اعراب دیہاتی کی طرح لوٹ رہا ہے، اور یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کے لیے بنے گا مفعول بہ، با حرف جر، زید مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی اسی طلّہ فعل کے متعلق ہوگا، تو طلّہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر اسی طریقے سے آگے والا جملہ بھی معطوف بن جائے گا۔ جعلہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، اور یہ جو آگے ہے ینقلبو، یہ پورا جملہ بن جائے گا اس کی خبر، کیونکہ یہ دیکھیں نا افعال مقاربہ میں سے ہے، یہ بھی اپنے دو کا تقاضا ہوتا ہے، ایک اس کا اسم ہوتا ہے، دوسرے اس کی خبر ہوتی ہے۔ ینقلبو یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، اور فی حرف جر ہے، الشمس مجرور ہے، جار مجرور مل کر اسی ینقلبو فعل کے متعلق ہے، علی الحصا، جار مجرور مل کر یہ بھی ینقلبو فعل کے متعلق ہے، تو ینقلبو فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا اس کے لیے خبر، تو یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا، بلکہ آگے بھی چونکہ واو ہے لہذا اس کو آپ دوبارہ معطوف بنا لیں۔ آگے دیکھیں، قالا یہ فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول،
اور یہ والا جو جملہ ہے سوف تعلمین یا ہما ما نزل بکی و بمنب تلیتی عدلتی عن الامراء واہل الثراء و نزلتی بی، یہاں تک جو ہے نا یہ سارے کا سارا جملہ جو ہے نا یہاں تک یہ سارے کا سارا بن جائے گا اس قول کے لیے مقولہ۔ اب کیسے قول کے لیے مقولہ بنیں گے اس کو ذرا دیکھیں۔ یا ہما، یہ جو یا ہے قائم مقام ہے ادعو فعل کے، ادعو فعل ہے، اس میں انا ضمیر بنے گا فاعل، اور ہما یہ بنے گا اس کے لیے مفعول۔ ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا ندا، اور اس کا جو جواب ندا ہے اس کا جواب ندا یہ والا ہے سوف تعلمین ما نزل بکی، یہ سارے کا سارا جملہ بنے گا اس ندا کے لیے جواب ندا۔ جواب ندا کیسے بنے گا؟ یہ سوف یہ حرف ہے، تعلمین یہ فعل ہے، اور اس میں جو یہ ہے یا ضمیر یہ اس کے لیے فاعل ہے۔ آگے دیکھیں ما اسم موصول، نزل فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، با حرف جر، کاف ضمیر مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ اور یہ جو آگے والا جملہ ہے وبمنب تلیتی عدلتی، یہ سارے کا سارا جملہ بن جائے گا معطوف۔ آگے والا ملا لیتے ہیں پھر پیچھے چلیں گے۔ با حرف جر ہے، میم نون زبر من یہ اسم موصول ہے، ابتلیتی یہ بنے گا فعل مجہول، اور اس میں تا ضمیر بنے گا اس کے لیے نائب فاعل، تو فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا اس من موصول کے لیے صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر، بلکہ آپ اس کو پہلے بنائیں معطوف علیہ، بمنب تلیتی یہ بن جائے گا معطوف علیہ جملہ ہو کر، اور یہ جو ہے یہ بن جائے گا معطوف۔ یہاں پہ جو حرف عطف ہے وہ معذوف ہے، عدلتی یہ فعل ہے، اس میں انتی ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، عن الامراء ان حرف جر ہے، امراء یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، اہل یہ مضاف ہے، سرا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر معطوف ہوگا امراء کے اوپر، تو امراء معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ان جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ اسی عدلتی فعل کے متعلق ہے، تو عدلتی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، یہ معطوف ہے۔ اور یہ جو آگے والا جملہ ہے نزلتی بی ما زال یتمرغ حتی عریقہ، یہ والا جو جملہ ہے یہ بن جائے گا اس کے لیے معطوف۔ آگے دیکھیں نزلتی یہ فعل ہے، اور تازرتی یہ ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، با حرف جر ہے یا ضمیر مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ اسی نزلتی فعل کے متعلق ہے، تو فعل فاعل متعلق مل کر جملہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو جائے گا، یہ سارے معطوف علیہ معطوف مل کر یہ پھر من موصول کا صلہ بنے گا، من موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ پھر بنے گا با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ پھر اس کا عطف ہوگا یہ جو بیکا کے اوپر، تو یہ معطوف علیہ معطوف مل کر پھر یہ متعلق ہوگا نازلہ فعل کے، تو نازلہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ جو میم الف ما اسم موصول ہے، اس اسم موصول کے لیے بنے گا صلہ، میم الف ما اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ جو تعلمین فعل ہے اس فعل کے لیے بنے گا مفعول، تو تعلمین فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ جو ہم نے یا ہما کو بنایا تھا ندا، اس ندا کے لیے بن جائے گا جواب ندا، اور ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو کر یہ جو کالا کے لیے ہم نے کول بنایا تھا اس کول کے لیے بن جائے گا مقولہ، تو کول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ کولیہ ہوگا۔ تو یہاں تک آپ نے اس طریقے سے اس کی ترکیب کر لینی ہے۔ آگے دیکھیں ما زال یہ فعل ناقصہ میں سے ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، یتمرغ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، حتی یہ حرف جر ہے، عریقہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر حتی جار کے لیے مجرور ہے، جار مجرور مل کر اسی یتمرغ فعل کے متعلق ہے، یتمرغ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ ما زال فعل ناقص کی خبر ہے، ما زال فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ذهبت فعل ہم معه مضاف الیہ سے مل کر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ معطوف اول ہے۔ آگے دیکھیں وقامہ، قامہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ معطوف ہے، واو حرف عطف ہے۔ دیکھیں یہ جو واو ہے اس کو آپ حرف عطف بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ اس کو جو ہے نا واو حالیہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کا واو حالیہ بنائیں گے تو پھر اس کا ترجمہ ایسے بنے گا وہ کھڑا ہوا اس حال میں کہ اس نے سنا ایک کہنے والے کو، اس کا ترجمہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو حال نہیں بناتے ہیں اور آپ اس کو سمپل معطوف علیہ معطوف بناتے ہیں تو تب بھی درست ہے۔ اگر معطوف علیہ معطوف بنائیں گے پھر اس کا ترجمہ یہ بنے گا اور وہ کھڑا ہوا اور اس نے سنا دوسرے دن، تو فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، واو حرف عطف، سامیہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فی حرف جر، یوم موصوف، ثانی صفت، موصوف صفت مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ سامیہ فعل کے متعلق ہے، اور یہ جو قائلن ہے یہ قائلن بنے گا اس کے لیے مفعول، لیکن اس قائلن کا جو تعلق ہے نا یہ اس کے ساتھ بھی ہے، اس قائلن کو آپ نے بنانا ہے قائلن شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور یہ والا جو جملہ ہے نا یہ والا جملہ بن جائے گا اس قول کے لیے مقولہ۔ کیسے مقولہ بنے گا؟ قد یہ حرف ہے، ہما یہ فعل مجہول ہے، الامیر یہ بنے گا اس کے لیے نائب فاعل، بالامسی جار مجرور مل کر اسی ہما فعل مجہول کے متعلق ہے،
ہما فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہونے کے بعد پھر یہ سمیہ فعل کے لیے مفعول ہے، سمیہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو جائے گا۔ یہ سارے کا سارا اسی طریقے سے ہی ہے، اس کو بلکہ آپ دوبارہ معطوف علیہ بنا لیں، یہ کیونکہ آگے دوبارہ فا جو حرف عطف آ رہا ہے، فا حرف عطف ہے اور قال یہ فعل ہے، الاعرابی یہ اس کے لیے بنے گا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ہے، اور اس قول کا مقولہ کیا ہے؟ اس قول کا مقولہ یہ ہے انا واللہ بعثتها الیہ، انا ضمیر یہ بنے گا مبتدا اور واللہ واو حرف جر قسمیہ لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ اقسمو فعل کے متعلق ہے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، اقسمو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا قسم، اور یہ جو ہے بعثتها الیہ یہ بنے گا اس قسم کے لیے جواب قسم۔ بعثتو فعل اس میں تو ضمیر فاعل ہے، ہا ضمیر مفعول ہے جو کہ لوٹ رہا ہے ہما بخار کی طرف، اور الیہ جار مجرور مل کر یہ بھی اسی بعثتو فعل کے متعلق ہے، تو بعثتو فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ قسم کے لیے بن جائے گا جواب قسم، قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہو کر پھر یہ انا مبتدا کی خبر ہے، انا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر پھر یہ معطوف علیہ ہے، ثم یہ حرف عطف ہے، واللہ یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے بنے گا ذوالحال، اور یہ حاربن اسی ہوا ضمیر ذوالحال سے حال ہے، حاربن یہ شبہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، بہی جار مجرور مل کر یہ اسی حاربن شبہ فعل کے متعلق ہے، حاربن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر اس ہوا ضمیر سے حال واقع ہوگا، ہوا ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ واللہ کے لیے فاعل ہے، واللہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ بنے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا، کیونکہ سارے یہ پیچھے میں نے معطوف علیہ معطوف ہی بنائے ہیں، کیونکہ اس میں اگر آپ ترجمہ کریں گے نا ذوالحال حال کا ترجمہ آپ کو نظر آئے گا، اور پھر وہ اس نے منہ موڑا اس حال میں کہ وہ بھاگ رہا تھا ان لوگوں سے۔